اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی درگاہ اور امام بارگاہ کے متعلق ہے جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہدایات پر آج سے 366 سال پہلے تعمیر کی گئی۔ اس دلچسپ واقعے کی تفصیلات آپ کو ملیں گی ہماری آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، سن 1658 عیسوی میں ہندوستان کے بادشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کو اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے بغاوت کر کے قید کر لیا اور شاہ جہاں کی طرف سے مقرر اور اعلان کردہ ولی عہد سلطنت دارا شکوہ کو گرفتار کر کے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے بھائی اور اپنے باپ کے ساتھ یہ ظلم کیا، بلکہ دیگر جتنے بھی بھائی تھے ان سب کو بھی قتل کروا دیا۔ ہم اپنے پچھلے کچھ ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں کہ اس ظالم و جابر بادشاہ میں تعصب اس قدر زیادہ تھا کہ اس نے شیعان حیدر کرار پر بھی بے حد مظالم ڈھائے اور عزاداری سید الشہداء کو ہندوستان میں بین کر دیا، لیکن بحیثیت مجموعی وہ شیعت کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور شیعت روز بروز ترقی کی منازل طے کرتی رہی۔ ناظرین، جب اورنگزیب عالمگیر تخت پر بیٹھا تو شاہ جہان کے درباریوں اور اس کے قریبی لوگوں پر بھی اس نے ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ شاہ جہان کے انہی قریبی لوگوں میں سے ایک زبردست عالم دین جو بخارا سے تشریف لائے تھے وہ بھی شامل تھے۔ ان کا نام سید راجن بخاری تھا۔ جب اورنگزیب عالمگیر کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو سید راجن بخاری بھی اپنی جان بچانے کی غرض سے دیگر افراد کی طرح ایک طرف نکل گئے اور پھر ضلع بجنور کے پاس ایک علاقے جوگی رام پورہ میں، جسے اب نجف ہند جوگی پورہ کہا جاتا ہے، میں آ کر گمنامی کی زندگی گزارنے لگے اور اپنی شناخت کسی پر ظاہر نہ کرتے۔ لیکن چونکہ بہت جید عالم دین تھے اس لیے شخصیت کی تاثیر چھپی نہ رہ سکی اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہی لوگوں میں ایک گڈریا بھی تھا جو بھیڑ بکریاں پال کر اپنا نظام زندگی چلاتا تھا، لیکن آنکھوں سے پیدائشی اندھا تھا۔ وہ گڈریا ان بزرگ سید راجن بخاری کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہنے لگا اور اپنے اندھے پن کے باوجود جو کچھ خدمت وہ ان کی کر سکتا کیا کرتا۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ سید راجن بخاری ہر وقت یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی کا ورد کیا کرتے اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہی ورد ان کی زبان پر جاری رہتا۔ ایک دن وہ گڈریا جوگی رام پورہ گاؤں سے باہر ویرانے میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اسے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کو سن کر اس نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ بادشاہ کے فوجی ہیں جو سید راجن بخاری کو گرفتار کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے میں سید راجن بخاری کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اس کے بالکل پاس آ کر تھم گئی۔ اسے یہ محسوس ہوا کہ گھوڑ سوار اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس سے گڈریے کو محسوس ہوا کہ یہ زیادہ فوجی نہیں، صرف ایک گھوڑ سوار ہے۔ پھر اسی گھوڑے سوار نے اس گڈریے کو کہا کہ سید راجن کہاں ہیں؟ گڈریا کہتا ہے کہ میں یہ سن کر ڈر گیا کہ شاید یہ حکومت کا ہی کوئی کارندہ ہے جو سید راجن کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ اس لیے گڈریے نے کہا کہ کون سید راجن؟ میں کسی سید راجن کو نہیں جانتا۔ اس پر گھوڑ سوار نے کہا کہ میرے نزدیک آؤ۔ لہٰذا گڈریا زمین ٹٹول کر اس کے کچھ اور نزدیک ہو گیا تو گھوڑے سوار نے اپنا ہاتھ اس کی بے روشن آنکھوں سے مس کیا۔ ہاتھ کے مس ہوتے ہی یا آنکھوں پر اس گھوڑے سوار کے ہاتھ پھیرتے ہی اس پیدائشی نابینا کی بینائی واپس آ گئی اور وہ بالکل صحیح طرح سے دیکھنے لگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک پرعظمت اور جلال والی ہستی تشریف فرما ہے۔ انہوں نے اس گڈریے کو کہا کہ سید راجن کو کہنا کہ جسے تم ہر وقت پکارتے تھے وہ تم سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ پھر ان گھوڑے سوار نے اس گڈریے کو کہا کہ جہاں ہم کھڑے ہیں سید راجن کو کہنا
کہ یہاں امام بارگاہ بنوائے۔ پھر جہاں اس وقت اس درگاہ میں موجود کنواں ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہاں پر کنواں کھدوانا۔ پھر ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے پانی کا ایک چشمہ نکلے گا جس کا پانی بیماروں اور مریضوں کے لیے شفا ہوگا۔ پھر انہوں نے اس گڈریے سے کہا کہ سید راجن کو کہنا کہ امام بارگاہ اور درگاہ کی تعمیر کے لیے پریشان مت ہو، اس کے لیے چونا، مٹی، اینٹیں اور دیگر عمارتی سامان کا بندوبست ہم خود کریں گے اور یہ چیزیں اسے ملتی رہیں گی۔ پھر جب یہ ہستی تشریف لے جانے لگی تو گڈریے کو کہا کہ سید راجن سے کہنا کہ ہم پھر اس سے ملنے آئیں گے۔ ناظرین، جب وہ گھوڑ سوار تشریف لے گئے تو یہ گڈریا بھاگا بھاگا سید راجن کے پاس آیا اور انہیں تمام واقعہ بالکل ویسے ہی سنایا جیسے یہ پیش آیا تھا۔ سید راجن اس کی آنکھوں کی واپس آئی بینائی دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر اس کے ساتھ اس مقام پر آئے جہاں اس گڈریے کی ملاقات ان گھوڑ سوار سے ہوئی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑے کے سموں کے نشان وہاں موجود تھے، لہٰذا سید راجن نے جہاں گھوڑے کے سموں کے نشان تھے وہاں ایک درگاہ تعمیر کی اور حضرت کے بیان کردہ مقامات پر جس طرح حضرت نے ہدایت کی تھی اسی طرح کنواں اور دیگر تعمیرات انجام دیں۔ اس تعمیر کے سلسلے میں جس طرح حضرت نے حکم فرمایا تھا مختلف تعمیراتی چیزیں کبھی کچھ لوگ اور کبھی معجزاتی طریقے سے سید راجن کو ملتی رہیں۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد جوگی رام پورہ نجف ہند جوگی پورہ کہلایا جانے لگا۔ اس درگاہ میں ایک دروازہ ایسا بھی ہے جسے شیر دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ اس دروازے میں سے ایک شیر گزر کر مولا علی علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشانات کی زیارت کرنے آیا کرتا تھا، لہٰذا اسی شیر کی مناسبت سے اس دروازے کو شیر دروازہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس درگاہ کی تعمیر سن 1660 میں کی گئی، جسے اب 365 یا 366 سال گزر چکے ہیں۔ جس طرح اس درگاہ کی تعمیر اور تاریخ قدیم ہے، اسی طرح یہاں پر برپا ہونے والی مجالس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ اس امام بارگاہ اور درگاہ میں محرم کے جلوسوں اور مجالس کے علاوہ 4 روزہ سالانہ مجالس عزا کا انتظام کیا جاتا ہے اور ان 4 دنوں میں روزانہ 12 سے 14 مجالس پڑھی جاتی ہیں، جن میں ہر مجلس میں 60 سے 70 ہزار کی تعداد میں مومنین یہ مجالس سنتے ہیں۔ ان مجالس کو سن 1903 سے مسلسل منعقد کیا جا رہا ہے۔ ان 4 دنوں میں 5 – 5.5 لاکھ مومنین یہ مجالس سنتے ہیں۔ اس طرح بلا شبہ ان مجالس میں شریک مومنین کی تعداد پوری دنیا میں برپا ہونے والی مجالس میں سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، اس درگاہ کی تاثیر کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر اکثر معجزات اور کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے اور مولا کائنات علیہ السلام کے حکم سے جاری ہونے والے چشمے کا پانی پینے اور اس سے نہانے سے ہزاروں لاکھوں بیمار اور مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ سالانہ مجالس کے علاوہ محرم الحرام کی عزاداری کے تمام مراسم کے ساتھ ساتھ یہاں 72 تابوت کا جلوس بھی برآمد کیا جاتا ہے اور عزاداران امام حسین علیہ السلام ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں سے نجف ہند جوگی پورہ کی عزاداری کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً عزاداری ایک ایسی تاثیر اپنے اندر رکھتی ہے جس کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اس عزاداری میں دل سے شامل ہوتا ہے اور جس کا یقین اور ایمان ان ہستیوں پر کامل اور کسی شک و شبے سے پاک ہے۔ عزاداری حسین وہ سمندر ہے کہ جس میں اترنے والا اپنی نیت اور مراد کے مطابق اجر حاصل کرتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ اس پر پیش کیے جانے والے کسی بھی ویڈیو سے آپ محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے
علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں، اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔